تو اب کون سے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ وہ کام ہیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص بھول کر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ روزے میں دن کے اوقات میں بھول کر کھا پی لیتے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بھولنے میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے نوجوان، ایک ہوتا ہے بوڑھا یا چھوٹا بچہ، ان دونوں کے بھول میں فرق ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہ تو بھول گیا، وہ بھول کے روزے میں کھا پی رہا ہے، کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، مثلا میں خود دیکھ رہا ہوں، میرا بھائی ہے اس کا روزہ اور وہ کچھ کھا پی رہا ہے، یا گھر والی ہے وہ کچھ کھا پی رہی ہے، نوجوان ہے، تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں فوراً اسے یاد دلاؤں تمہارا روزہ ہے۔ یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بھول کے کھا رہا ہے تو کھانے دو، نہیں، نوجوان ہے آپ فوراً اسے یاد دلائیں گے آپ کا روزہ ہے، اور وہ فوراً اس چیز کو تھوک دے اور کچھ بھی نہ کھائے اور منہ صاف کر دے۔ البتہ اگر بوڑھا کوئی ضعیف ہے یا بیمار ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ بھول گیا، اب مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ مشکل سے روزہ رکھتا ہے، آسانی سے نہیں رکھ سکتا، اب مجھے اس کو بتانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہارا روزہ ہے میں اسے چھوڑ دوں، بس وہ جب تک کھا رہا ہے تو اسے کھانے دو، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ یا بچی ہے، یا وہ بیمار ہے، اور یا وہ بوڑھا یا بڑھیا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سرما بھی لگا سکتے ہیں، اگرچہ سرمے کی جو سیاہی ہے وہ آپ کے تھوک میں آ جائے تب بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سر میں داڑھی کے بالوں میں تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، ناپاکی کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناپاکی کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ رات سے کوئی مرد یا خاتون وہ ناپاک ہیں، میاں بیوی وہ رات سے ناپاک تھے، انہیں غسل کرنا تھا لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا، صبح جب اٹھے لیٹ اٹھے، اب ان کے لیے اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ سحری کے وقت میں سحری کھا لیں، روزے کی نیت کریں، اذان کے بعد شوہر بھی بیوی بھی دونوں غسل کر لیں، ان کے غسل کرنے سے یا جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، جنبی تھا اور اس نے روزہ رکھا اور دن کے اوقات تک وہ اسی طرح جنابت کی حالت میں رہا تو گناہگار ہوگا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہگار ہوگا کہ ایسے پاک ایام میں، پاک اوقات کے اندر اس نے جلدی غسل نہیں کیا۔ دن کے اوقات میں اگر خدا نخواستہ کسی مرد کو احتلام ہو جائے خواب میں، اس سے بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اٹھے اور غسل کرے۔ البتہ روزے میں دن کے اوقات میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غسل میں جیسے ہم وضو میں منہ میں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں اسی طرح پانی ڈالے، غرارے نہ کرے، ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ نہ کرے، باقی تو پورے بدن کو دھو لے لیکن منہ اور ناک میں اسی طرح پانی ڈالے جیسے ہم وضو میں ڈالتے ہیں۔ لوگوں میں ایک غلط مسئلہ بھی مشہور ہے، دن کے اوقات میں روزے میں اگر کوئی غسل کرتا ہے یا اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی دن کو تو غرارے نہ کریں لیکن جب افطاری کر لے اس کے بعد غرارے کرے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، افطاری کے بعد بھی غرارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دن کے اوقات میں منہ میں اور ناک میں وضو کی طرح پانی ڈال دیں۔ روزے کی حالت میں کسی کے حلق میں مکھی چلی گئی، بے خیالی میں منہ میں مکھی چلی گئی یا گرد و غبار چلا گیا یا دھواں چلا گیا اندر، یعنی اس میں اس کا کوئی قصد نہیں تھا، بے خیالی میں ایسا ہوا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنسو اگر کوئی نگل گیا، بے خیالی میں آنسو بہہ رہے تھے وہ اس کے منہ میں چلے گئے، اب اگر ایک قطرہ ہے جس کا ذائقہ وہ منہ میں محسوس نہیں ہوا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر زیادہ قطرے گئے اس کا ذائقہ اسے منہ کے اندر محسوس ہوا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، وہ کام کر رہے روزے میں، پسینے اس کے اترنے اور اس کا پسینہ وہ منہ میں چلا جائے تو پسینے اور آنسو کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے، 1-2 قطرے اندر چلے گئے محسوس نہیں ہوئے کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ چلے گئے یا منہ میں پسینے یا آنسو کا ذائقہ محسوس ہوا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پہ صرف قضا آئے گی۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، اب نکسیر کا بیمار تھا، نکسیر پھوٹ گئی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا،
ہاں اگر منہ میں یا حلق میں خون چلا گیا، وہ نگل گیا، تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ویسے نکسیر اگر باہر خون آ رہا ہے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کان میں پانی ڈالنے سے، پانی اگر خود بخود چلا گیا یا کسی نے قصداً ڈال دیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ آگے میں مسئلہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کان کا جو حکم ہے، ہمارے قدیم جو فقہا تھے انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں پانی ڈالنے یا دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء نے لکھا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے کان کا پردہ سلامت ہو۔ اگر کان کا پردہ سلامت نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو میڈیکل سائنس والے وہ یہ بتاتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ یہ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز آپ ڈالتے ہیں وہ دماغ میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز دماغ میں پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوائی ڈالنا، یہ ناک میں اگر دوائی ڈالی اور حلق میں نہیں گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق میں چلی گئی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص وہ روزے میں بلغم یا ناک اوپر کی طرف کھینچے، حلق سے اتر جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں منہ کی رال یا تھوک نگلنا، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نگل لینا، دانتوں میں گوشت کے ذرات، کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں اگر کوئی اسے نگل گیا اور وہ پھنسی ہوئی چیز اس کی مقدار اگر چنے کے دانے سے کم تھی، روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنی زیادہ چیزیں دانت میں پھنسی ہوئی تھی کہ اس نے دن کو وہ اسے یہ نگل گیا، وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب ہم سحری کرتے ہیں اس کے بعد اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، کلی کرنی چاہیے، مسواک، برش وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ یہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ دن کے اوقات میں ہمارے دانت اور منہ وہ بالکل صاف ہوں۔ انجیکشن لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں ایک فقہی قاعدہ اور کلیہ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ چونکہ کھانے پینے یا عمل زوجیت سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو کھانے پینے سے بدن کے اندر پیٹ میں یا دماغ میں کسی چیز کے جانے سے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ جب وہ چیز جو ہماری فطری سوراخ ہیں، کھانے کے جو راستے ہیں، ان راستوں سے وہ چیز ادھر پہنچ جائے۔ اب منہ ہے، منہ کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی، کھانا ہے یا پانی ناک کے ذریعے پہنچ گئی، یا یعنی پاخانے کے مقام کے ذریعے کسی نلکی کے ذریعے سے پہنچ گئی، یا بدن میں کوئی بڑا زخم تھا پیٹ میں یا پیٹھ میں، اس میں دوائی یا کوئی بھی چیز ڈالی گئی اور وہ اندر پیٹ تک پہنچ گئی، اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رگوں کے ذریعے سے، ہمارے بدن کے جو مسامات ہیں اس کے ذریعے سے اگر کوئی بھی دوائی یا پانی وغیرہ بدن کے اندر پہنچ جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو لہذا انجیکشن کوئی بھی ہے، گوشت والا انجیکشن ہے یا رگ والا انجیکشن ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گلوکوز چڑھوانا، ڈرپ لگوانا، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہی فقہی قاعدہ ہے کہ بھئی ڈرپ کے ذریعے جو دوائی اندر جا رہی ہے وہ رگوں کے ذریعے جا رہی ہے، ڈائریکٹ منہ ناک وغیرہ کے ذریعے نہیں جاتی۔ آکسیجن لینا، آکسیجن لینے میں بھی چونکہ وہ خالص ہوا ہے، جیسے بھی ہم ہوا لیتے ہیں تو ہوا سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کوئی بیمار ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، خالص آکسیجن، اس میں کوئی دوائی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کلی کے بعد کلی کر لی، منہ میں تری تھی، اس تری کو نگل گیا، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ضرورت کے وقت کوئی چیز چکنا، کوئی خاتون ہے، شوہر بڑا سخت ہے یا بچے کو کوئی چیز دے رہی ہے، وہ اسے پہلے چک لیتی ہے، مرچ زیادہ نہیں ہے یا نمک زیادہ نہیں ہے، تو چکنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز نگلے گی نہیں بلکہ باہر پھینک دے گی۔ دانتوں سے خون نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرطی کہ خون حلق سے اندر نہ اترے۔ منہ میں خون آ رہا ہے، وہ تھوک رہا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر منہ میں بار بار خون آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو اگر خون وہ تھوک سے زیادہ ہو، یہ نیچے تھوک دیتے اور اسے محسوس ہوتا ہے تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حجامہ کروانا، یہ جو جس کو سینگی بھی کہا جاتا ہے، حجامہ بھی کہا جاتا ہے، پچھنے بھی کہا جاتا ہے، بدن سے کسی جگہ سے خون نکلوانا جو سنت علاج بھی ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زہریلی چیز کا ڈس لینا، سانپ نے کسی کو کاٹ لیا، کتے نے کاٹ لیا،
اور کسی اور چیز نے کاٹ لیا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرگی کا دورہ پڑنا، کسی پہ مرگی کا دورہ پڑا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بھول کر کھا پی لینا یا جمع کر لینا، روزہ یاد نہیں تھا کھا پی لیا، روزہ یاد نہیں تھا گھر والی کے پاس چلا گیا، اسے بھی پتہ نہیں تھا یا اسے بھی یاد نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے یا اپنا روزہ بھی اسے یاد نہیں تھا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دن کو سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ رومال تر کر کے سر پہ ڈالنا، بہت زیادہ گرمی تھی، اس نے رومال تر کر کے اپنے بالوں پہ سر پہ ڈال دی، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بچے کو دودھ پلانا، اس سے بھی، جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسواک کرنا، مسواک میں بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی وہ نیم کی مسواک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ مسواک جس قسم کی بھی ہے، خواہ نیم کی ہے، ذائقے والی ہے یا بغیر ذائقے والی ہے، جس طرح عام دنوں میں کرنا سنت ہے، رمضان میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انجیوگرافی کرانا، خدا نخواستہ کسی کو دل کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وال بند ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کسی رگ کے ذریعے، وہ جو اندر یعنی ٹیوب یا کسی نلکی کے ذریعے وہ اندر دل تک جاتے ہیں اور وہ جو جہاں پہ بلاکیج ہوتی ہے اسے ختم کرتے ہیں، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بام لگانا، نزلہ زکام کی وجہ سے، سر درد کی وجہ سے بدن پہ مالش کرنا بام کی، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ڈائلاسس کروانا، کیونکہ اس میں بدن کے اندر جو خون ہے نکالا جاتا ہے اور ڈالا جاتا ہے، تو چونکہ اس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے میں خون نکلوانا کسی ٹیسٹ کے لیے، یا ویسے کسی اور مریض ہے اسے ضرورت ہے، آپ نے اسے خون دے دیا 1 بوتل یا 2 بوتل، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بات وہی ہے کہ آنکھ یہ اگرچہ اس کے ذریعے چیز حلق میں پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا معتاد، عربی میں اسے، فقہ میں اسے منفذ اصلی کہا جاتا ہے، جہاں سے خوراک اندر جاتی ہے تو یہاں سے کوئی خوراک یا پانی اندر نہیں جا سکتی، باقاعدہ رگیں ہیں، تو اس وجہ سے آنکھ میں بھی دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ کان میں دوائی ڈالنا اس شخص کے لیے جس کے کان کا پردہ سلامت ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خدا نخواستہ کان کا پردہ وہ پھٹ چکا ہے تو وہ شخص اگر دوائی ڈالے گا اور دوائی دماغ تک پہنچ گئی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈکار کے بعد منہ میں پانی آ جانا، سحری میں بعض اوقات ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اذان کے بعد ڈکاریں آتی ہیں، منہ میں وہ ترش پانی آتا ہے بار بار، تو اس کے نگلنے سے اگر نماز کے علاوہ اسے پھینک دینا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ نماز میں ہوتا ہے، وہ ترش پانی آ گیا مسجد میں ہے، اس کے نگلنے سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قے یا الٹی ہو جانا، یہ یعنی اپنی ذہنوں میں ڈالیں یہ بات کہ الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں جو آسان مسائل ہوتے ہیں ہم انہیں مشکل کر دیتے ہیں کہ نہیں جی الٹی سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، میں بتاؤں گا الٹی کی کون سی صورت ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس کی الٹیاں ہو رہی ہیں 1 بار 2 بار 10 بار، جتنی بھی الٹیاں ہوئی اور اس نے گندگی کو باہر پھینک دیا، غذا کو باہر پھینک دیا، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔